قرآن مجید فرقان حمید یا ایہا الناس، اے لوگو، جب ناس خطاب ہوتا ہے تو یہ سائن ہوتا ہے، اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں خطاب جو ہے وہ صرف کسی قصبے والوں کو نہیں، کسی ایک علاقے یا ملک والوں کو نہیں، بلکہ عالم انسانیت کو خطاب ہے۔ اور یہ مکی صورتوں کی ایک علامت بھی ہوتی ہے کہ مکی صورت وہ یا ایہا الناس وہاں خطاب موجود ہوتا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس یا آئی تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی برہان، تمہارے پروردگار کی برہان۔ تو یہ لفظ ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ برہان کیا ہے۔ قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے جو کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر آیت القرآن بی آیت القرآن، کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کی آیت سے کی جائے یا قرآن پاک کی تفسیر قرآن مجید فرقان حمید سے کی جائے۔ تو ہم اس برہان کی تفسیر کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن پاک ہی سے۔ تفسیر ساری اتھینٹک ہوتی ہے، لیکن جو تفسیر قرآن بالقرآن ہو جائے وہ سب سے اتھینٹک ہو جاتی ہے۔ اور اس پر جو سب سے مشہور اور پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن عباس ہے، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جو کی ہے اسے تفسیر ابن عباس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی وہ تفسیر ہے کہ جو تفسیر القرآن بالقرآن کے درجے پر ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو برہان ہے اس کا معنی خود قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کے دو معنی خود بیان کیے ہیں، ایک تو برہان کا معنی معجزہ اور دوسرا برہان بمعنی دلیل۔ برہان بمعنی معجزہ، اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عجز البشر بکمالہ و ببیانہ، وہ عقل میں نہیں آتا، جو بشریت کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہوا ہے وہ اس سے ورا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے جب معجزے کی بات کی تو بڑی سادہ سی بات سمجھا دی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، کہ یہاں عقل آئے گی تو تنقید کرے گی، چونکہ یہ بات عقل کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اگرچہ وہ اپنی عقل کے ذریعے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، چونکہ عقل کا ترازو چھوٹا، اس میں وہی چیز آپ تول سکتے ہیں کہ جو اس ترازو کے موافق ہو۔ اگر بڑی چیز تولیں گے تو عقل ٹوٹ جائے گی۔ تو پہلی تعریف برہان کا پہلا معنی قرآن نے بیان کیا معجزہ، اور معجزے کی تعریف ہے عجز البشر بکمالہ و ببیانہ، کہ بشریت اس کے بیان اور اس کے کمال سے عاجز آ جاتی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے عالم انسانیت تمہارے پاس تمہارے رب کی برہان آئی۔ تو برہان کا پہلا معنی اس آیت نے بتا دیا کہ زانی کا برہانانی، یہ دونوں برہانے ہیں۔ کیا برہانے؟ اس کی ذرا سیاق میں چلیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ جب فرعون کے پاس جانے لگے تو عرض کیا کہ یا اللہ، میں اس بندے کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو پھر مجھے کیا اتھارٹی ہے اور کیا اجازت ہے کہ میں وہاں جا کے کروں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آپ نے عصا پکڑا ہوا ہے نا، ایک تو اس کا کمال دکھانا ہے، اور دوسرا ادخل یدا کا، اپنے ہاتھ کو ذرا یوں ڈالے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا بھی پھینکا تو وہ بڑا سارا اژدہا بن گیا۔ حکم ہوا دوبارہ تھام لو، تھاما تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں، یہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تھاما، وہ پھر لکڑی بن گیا۔ حکم ہوا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالیے، یوں ڈالا، واپس کیا تو یوں چندیا گئی آنکھیں، اتنا روشن تھا کہ سورج کی روشنی کے سامنے حجاب بن گیا۔ تو قرآن بولا زانی کا برہانان، یہ دونوں معجزے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں آپ کے رب کی طرف سے آپ کے معجزات ہیں۔ کوئی عقل والا سمجھنا بھی چاہے تو سمجھ، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر اس نے انکار کیا تو بچے گا خود کچھ نہیں۔ اب فرعونیوں کے سامنے گئے تو انہوں نے تو ڈھیروں لکڑیاں اور رسیاں جتنی تھیں ان کی سلطنت میں ساری اکٹھی کرنی، تو سارے بنا دیے سانپ، تو بڑے اتر آ رہے تھے اور بڑے اس پر فخریہ انداز تھے ان کے کہ آج تو یہ ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھڑی پھینکی ان کی لا تعداد چھڑیوں کے مقابلے میں، اب جو ہی پھینکی تو وہ اتنا بڑا اژدہا، اتنا بڑا منہ بنا کہ ایک ہی دفعہ وہ سب کو نگل گئی، اور یہ جو تعقل پسند تھے یہ بھی تتر بتر ہو گئے، دوڑ لگ گئی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے پکڑو اسے۔ حکم ہوا پکڑ لیجئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا۔
اب اصول تو یہ بنتا تھا نا کہ مان لیتے، لیکن جو فرعونی سوچ ہوتی ہے وہ مانتی، وہ پیچھے مڑ کے کہنے لگا جب پکڑ لیا آپ نے، تم سارے ملے ہوئے ہو، تم چھوٹے جادوگر ہو اور یہ معاذاللہ بڑا جادوگر ہے، اور قوم کو کہنے لگا یہ تو پلاننگ کر کے آئے، اور جنہوں نے عقل پہ نہیں پرکھا ان کی کیفیت کیا تھی، وہ خود جادوگر تھے، اور جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے سارے جادو تو رفو چکر ہو گئے، انہوں نے کہا یہ عقل اور شعبدے کی بات نہیں ہے، یہ تو رب تعالیٰ کی اتھارٹی لگتی ہے، اور وہ اعلان کرنے لگے۔ اعلان بھی انہوں نے یہ نہیں کیا، پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ لوگ تو فرعون کو رب کہتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہم رب العالمین پر ایمان لائے، لیکن وہ رب جو ربی موسیٰ و ہارون ہے۔ امتیاز کے لیے ضروری تھا کہ رب موسیٰ اور رب ہارون کا اعلان کیا جاتا۔ اب جب اس نے اعلان کیا تو وہ تاکل بسند بپھر گئے اور کہنے لگا تم نے میری اجازت کے بغیر ایسا کر دیا۔ قرآن نے وہ سارے واقعے کو ذکر کیا۔ ہمارا مقصود و مطلوب جو ہے ہم اس پر فوکس کرتے ہیں۔ ذانی کا برہانانی، یہ دونوں کیا ہیں؟ معجزے، اور معجزے کو عقل سے پرکھیں گے ورنہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا سکتے۔